زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہا کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے، اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے۔ تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس، اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے۔ تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے۔ تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا، اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا۔ یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی
اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہے۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہا کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے۔ حرث کا مطلب اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف۔ اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بیہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو، تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے ان کو۔ اگر ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہو اس سے تو اور زیادہ غلام بن جائیں گے ہم۔ عجیب ایک یعنی منفی بات کرو، شاباشیں بھی مل رہی ہیں، بہادری کے خطاب بھی مل رہے ہیں، مثبت بات کرو تو سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے۔ کوئی بات نہیں، ہو جاؤ بھائی۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟
جذباتی پن کو اپنی زندگیوں سے نکالنا پڑے گا. جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب بولو نہیں ہوتے. اور یہ جو غیرت کے مسئلے ہیں نا، غیرت بہت زبردست چیز ہے، لیکن عقل کے ساتھ ہو، عقل کے ماتحت ہو. جہاں غیرت عقل سے آگے نکل جائے نا تو وہ غیرت برباد کر دیتی ہے آدمی کو، غیرت برباد کر دیتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نامناسب سی مثال ہے لیکن یہ بہترین مثال ہے غیرت اور عقل کو سمجھانے کے لیے. آپ اپنی کسی بہن بیٹی کے ساتھ اکیلے سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے آپ کو آ کے گھیر لیا. آپ کو پتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، یہ ڈاکو بہت زیادہ ہیں. تو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچانے کے لیے غیرت کا تقاضا تو یہ کہ ان ڈاکوؤں سے لڑو. آپ بولو کوئی قریب آ کے دیکھے تو میں تمہارے منہ توڑ دوں گا. لیکن آپ لڑنا شروع کرو ان سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی بہن بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ وہ مار دیں گے آپ کو، پھر ہمیشہ کے لیے عزت گئی. ایسے موقع پہ اگر آپ ان کی عزت بچانا چاہتے ہو، غیرت تو یہ کہے گی لڑو، لیکن عقل کیا کہے گی؟ ان کے قدموں میں گر جاؤ، ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے. بڑی ذلت سے بچنے کے لیے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گر جاؤ گے قدموں میں، تلوے چاٹو گے ان کو، ان کے کیا چھوڑ دو یار، پیسہ چاہیے لے لو مجھ سے یار، ہم غلام ہیں آپ، یہ تک بولو گے آپ. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہاں بہادری دکھائی نا تو عزت نہیں ہوگی، اس سے ہمیشہ کے لیے عزت بولو چلی جائے گی. آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت کو بچانے کی فکر کرو گے، یار اس کی عزت بچانی ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے آپ ان کے سامنے. غیرت مند آدمی کیا کرے گا؟ نہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور ایسی تقریریں یوٹیوب پہ جائیں گی، لوگ کہیں گے یہ ہے غیرت مند، دیکھا بہن بیٹی کی خاطر جان دے رہا ہے، یہ ہے غیرت مند. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ اٹھا کے لے گئے، اب تو کوئی دفاع کرنے والا بچا ہی کوئی نہیں. تو ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے غیرت مند پیدا ہو گئے ہیں جن کی غیرت ان کی ایک کھوپڑی سے. پھر میں جذباتی ہو رہا ہوں، جس سے میں منع کر رہا ہوں جذباتی نہیں ہوا کرو. تو میں تو خود کہہ رہا ہوں نا، مجھے خود ضرورت ہے تربیت کی. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ کبھی بھی دعوے مت کرو، ہمیشہ طالب علم بن کے رہو. بھائی ہم سب سیکھنے والے ہیں، تبلیغ والے بھی یہی کہتے ہیں نا. ہم سب کیا ہیں؟ پھنستا وہ ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، جو دعوے ہی نہیں کرتا وہ کہیں پھنسے گا ہی نہیں. بولے گا ہم نے کب بولا تھا کہ بہت نیک ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پھنستے تو وہ ہیں. تو غیرت میں ایسا کام مت کرو جو اس سے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ عقل استعمال کرو. زمانے جاہلیت میں عرب بھی غیرت کا غلط استعمال کر کے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ غیرت کا غلط استعمال تھا. ایک غلط استعمال ہوتا ہے، ایک بے موقع استعمال ہوتا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. تو قوم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو میچور ہوں، جو جذبات کے بجائے کھوپڑی کا استعمال بولو زیادہ کرتے ہوں. میرے پاس طلاق کے جو کیسز آتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہر 4 دن کے بعد مفتی صاحب طلاق کے مسائل شروع کر دیتے ہیں. میں اس لیے مسائل شروع کر دیتا ہوں کہ جہاں طلاقیں دی جا رہی ہیں نا، اس کے پیچھے غیرت، غصہ، بس یہ 2 چیزیں. بے موقع غیرت اور بے موقع غصہ، ٹارزن بن کے. اور پھر بعد میں اتنا پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، رل جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر اہل حدیث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھڑ دھڑ طلاقوں کے، کہ 3 طلاقیں ہو گئی، 1 ہو گئی ہے. اب بھی پھر اہل حدیثوں کے کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ مفتی طارق مسعود جو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے 3 طلاقوں کے 1 ہونے پر، یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو صرف شادیاں ہی آتی ہیں. دلائل کا جواب دلائل سے دینا چاہیے. جب میں کہتا ہوں اس مسئلے پر اجماع ہے تو مراد صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے. بعد والے لوگوں کے حوالے دینے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی بھی اہل حدیث آ رہے ہیں نا، فوراً کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اختلاف کیا ہے، فلاں نے اختلاف ہے. بھائی ابن تیمیہ تو 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام 7ویں صدی میں تھوڑی آیا ہے، اسلام تو اس سے پہلے آ چکا ہے. کہتے ہیں بن باز کا اختلاف ہے. بھائی شیخ بن باز قابل احترام ہے، لیکن 15ویں صدی کے عالم ہیں، وہ 15ویں صدی کا اختلاف تھوڑی معتبر ہوگا. اور کچھ تابعین کے حوالے دیتے ہیں، صحابہ کے حوالے دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے لیکن وہ حوالے غلط ہیں.
کوئی سند نہیں ہے ان کی. جب ان سے سند مانگو تو سند نہیں دیں گے. کہتے ہیں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ صحابی بھی فلاں 3 کو 1 کہتے تھے. فلاں عالم نے لکھا ہے تو آپ اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح اس عالم نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, کہاں ہے اس کا ریفرنس, کہاں ہے سند؟ تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دعویٰ کر دیا ہے. تو یہ سارے غصے کے سائڈ افیکٹ ہیں. غصے میں دھاڑ 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 طلاقیں نکالی, اس کے بعد پہنچ گئے اہل حدیث کے پاس حرام بیوی کو بولو حلال کرنے کے لیے. بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پھر اس پہ رکھتے ہیں اس کو, بڑی ڈھٹائی کے ساتھ. اور ہمارے اہل حدیث بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں حنفی تھے, صرف طلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے اہل حدیث بنے ہیں. یہ کون سا, یہ مسلک چینج کس بیس پہ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگاؤ یار. کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی بیس پہ کر رہے ہیں, قرآن حدیث کی بیس پہ نہیں, ایک حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے. جو غصے میں آپ نے الٹا کام کیا ہے. تو جب ان سے پوچھو کہاں ہے قرآن میں کہ 3 1 ہوتی ہیں, کہاں ہے حدیث میں, تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ حدیث کی تشریح غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا چارواں ائمہ کی تقلید کی جائے, تو اس کو لوگ کہتے ہیں اندھی تقلید ہے. اندھی نہیں ہے, اماموں کی تقلید ہے, مجتہدین کی ہے. مجتہد کی تقلید اندھی ہوتی نہیں ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کو فالو کر رہا ہے تو وہ اندھی تقلید تھوڑی ہے. اندھی جب ہوتی جب کسی قصائی کو فالو کر رہا ہوتا, اس سے علاج کرا رہا ہوتا. صاحب علم کی اتباع کرنا یہ تو اندھی تقلید نہیں ہے, یہ تو تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. اس کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو پوچھتا کیوں ہے انسان؟ عمل کرنے کے لیے پوچھتا ہے نا, تو پوچھو تاکہ پھر اس پر عمل کرو. تو ہم بار بار جو کہتے ہیں نا چاروں ائمہ کی اتباع کی جائے, اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ جو آج کل کے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں لیبل لگا لگا کے, یہ ان کی شکنجے سے نکلو. تو اس لیے طلاق دینے سے پہلے غصے پہ کنٹرول کیا کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پھر ناجائز حلالوں کی طرف بھی جاتے ہیں. ایک حلالہ تو جائز ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے شادی ہو رہی ہے, اور ایک حلالہ حرام ہے جو ایگریمنٹ کر کے نکاح ہو رہی, تو بغیرتی ہے. تو پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ غصے کا. سمجھ رہے ہو؟ یہاں تو آپ بیوی کو حلال کر لیا آپ نے, غصے میں طلاقیں دے کے اہل حدیثوں سے پاس چلے گئے. غصے میں قتل بھی تو کر دیتے ہیں نا لوگ. وہاں کیا ہوگا؟ میرے پاس لوگ ہیں ایسے, غصے میں قتل کر کے بھاگ گئے, ساری زندگی برباد کر دی اپنی. غیرت میں آئے, غصے میں بھائی کو مار دیا, باپ کو مار دیا, چاچے کو مار دیا, دوست کو مار دیا. اس کے بعد کیس, بھاگ گئے, فرار ہو گئے. کہہ رہے کاش نہ مارتے ہم, غصہ آ گیا تھا ہمیں. وہاں کس سے فتویٰ لوگے؟ بولو. جیسے میرے بھائی گولی جب غصے میں نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے. تو قرآن اور سنت کا حکم ہے کہ طلاق بھی جب نکلے گی نا تو وہ بھی فائر ہے, غصہ یا خوشی اس میں برابر. تبھی تو اللہ نے طلاق کے حکام بیان کر کے بتایا کہ اللہ کی آیات کو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ, مذاق نہ بناؤ. یہاں آیات سے مراد احکام ہے اور طلاق کے حکام ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے طلاق مذاق میں بھی ہوتی ہے, سنجیدگی میں بھی ہوتی ہے. طلاق میں ارادے کا دخل نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. جب ڈیورس کا لفظ زبان سے نکلا ختم, تاکہ لوگ اس کو مذاق نہ بنائیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. یا تو بے ایمان بن جاؤ, طلاقیں دے دے کے لیتے رہو فتوے, ساری زندگی اپنا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. فتوے لے لے کے حرام بیویوں کو حلال کرتے رہو. اور بہتر حل یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرو. سمجھ رہے ہو؟ وہ کام ہی نہ کرو نا جس کے یہ نتائج ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت واقعات دیکھے ہیں. 3 واقعات تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں, بلکہ 4 واقعات سوچوں گا اور آ جائیں گے. وہ سب اپنے قریبی رشتہ داروں کے قتل تھے. اتنا پچھتائے ہیں وہ میرے پاس آئے کہ ہم نے زندگی برباد کر لی اپنی, کاش اس وقت غصے میں اپنے کنٹرول. ایک نے اپنے کزن کو مارا, 2 نے اپنے کزنوں کو مارا, ایک نے اپنی دادی کو قتل کیا.
کیسے بھیانک، اور رو رہا ہے، پریشان ہے کہ کیا کر لیا میں نے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا، مفتی صاحب لائسنس والی پسٹل گھر میں رکھ رہا ہوں، کہتا ہوں بھائی یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، پسٹل مت رکھو. جن کو بہت شدید ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، ورنہ گھر میں نہیں رکھو. ہم نے دیکھے ہیں بھائی واقعات. غصہ آیا، آج کل کی بیگمات بھی تو دیکھو نا، ایسا سڑاتی ہیں نا آدمی کو. وہ پرانے زمانے کی بیگمات تھوڑی ہے مارکیٹ میں. وہ سڑا کے آدمی کہتا ہے گلا دبا کے ماروں یا زہر دے کے ماروں، کس طریقے سے ماروں. سب یہی چل رہا ہے. کوئی آپ مرد بھی ایسے ہی ہیں، عورتیں بھی ایسے ہی ہیں. مرد جو اذیت دیتا ہے وہ الگ ہے، عورت بھی اذیت کم نہیں دیتی ہے. سب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، مرد بھی دے رہے ہیں، عورتیں بھی دے رہی ہیں. دین تھوڑی ہے ہماری زندگی میں برداشت ختم. خوراکیں جو ہم کھا رہے ہیں اس سے برداشت تھوڑی آئے گی. ابھی پھر خوراکوں پہ آ جاؤں گا میں، چھوڑو رہنے دو. ڈبے کی چیزیں کھا رہے ہو میرے بھائی، ڈبے کا دودھ پی رہے ہو، اس سے تمہارے اندر برداشت نہیں ہوگی. کمپنی نوٹ چھاپ رہی ہے تم سے بیٹھ کے صحت کے کل میں نے ایک ایڈ دیکھ رہا تھا، اس میں ابھی میں زیادہ ایڈ میں نہیں جاؤں گا، وہ کمپنی میرے خلاف کیس نہ کر دے. اس میں باقاعدہ ایک کیا بتاؤں، زیادہ تفصیل نہیں بتاتا، بس اتنا بتاتا ہوں. وہ ایڈ میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جب ڈبے کا دودھ پیو گے تو اس میں بالکل بھی بیکٹیریا نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کو بڑا ہائیجینک ہوتا ہے، وہ پیک کیا جاتا ہے، اس کو ایک ٹیمپریچر پہ گرم کیا جاتا ہے. جراثیم کی تو بس یوں سمجھ لو کہ ابھی کیا بولوں میں، ایسی کی تیسی کر دی. اور یہ جو تم کھلا دودھ لے رہے ہو اس کا کیا بھروسہ ہے، اف کیا ملا رہے ہیں. کیسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے یار لوگوں کو. یہ کھلا دودھ آپ کھول کے رکھ دو. یہ جو کھلا دودھ ہے نا، یہ تھوڑا سا یہ والے دودھ میں ڈالو یہ بھی نہیں خراب ہوگا. حقیقت ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یہ پیکنگ کا دودھ لے کے اپنے ڈرم میں ڈال دیتا ہوں، وہ دوسرے دودھ میں تھوڑا سا بھی ڈالو، کہہ رہے وہ بھی سیو ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ ہو. جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں تو یہ دیسی، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں نا، اس لیے میری تعبیرات دیسی ہوتی ہیں نا، دیسی. اب میں کوئی ٹھش پش انگلش تھوڑی وہ ماروں گا آپ کے سامنے، وہ میڈیکل پوری رپورٹ پیش کروں تو ڈاکٹر پیش کریں گے، جاؤ ان سے پوچھو. میں تو یہی بتاؤں گا کہ یار دیسی اسٹائل میں کہ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، کھلا رکھ دو، بیکٹیریا بھی نہیں آئیں گے، مکھیاں بھی نہیں آئیں گی. اس کا مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں ہے یار. ہم وہ دودھ پیتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیا تو بیکٹیریا پی جائیں گے وہ سارا. اس کی خوشبو بیکٹیریا کو، مکھیوں کو بلاتی ہے. بولتے ہیں آؤ بھائی یہاں کچھ لنگر بٹ رہا ہے، داتا دربار کی دیگ کا ڈھکن کھولا ہے یہاں پہ، تو اس لیے اس کو تازہ پی لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کو گھسنے کا موقع نہ دو، فریش ملک پیا کرو. اور وہ گائے پالے بغیر ممکن نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، اگر گائے نہیں پالتے تو دودھ والوں سے ہی خرید لو. اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کو پروپیگنڈا کر کے برا بنا دیا ہے. پھر بھی یہ ڈبوں سے اچھا ہے، یہی خرید لیا کرو. چھان لو اس کو، بوائل کر لو، بس ختم. خیر، تو ہر آدمی غصے میں، بیگم بھی غصے میں. ذرا سی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو ایسے جیسے توے پہ بٹھا دیا اس کو کسی نے لے جا کے، ایسی ایگریسو غصہ. تو آدمیوں کو بھی پھر کنٹرول ختم. تو وہ جو گھر میں بندوق رکھتے ہیں میں ان کو بولتا ہوں بھائی مت رکھے یار، غصہ غصہ آ گیا کہیں اپنے مار لے گا یا اس کے مار لے گا. آج کل خودکشیوں کا اتنا ٹرینڈ چل رہا ہے کیونکہ میڈیا پہ یہی دیکھ رہے ہیں، فلاں نے مار دیا اپنے آپ کو، فلاں ڈراموں فلموں میں یہ سب چل رہا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، خواتین احتجاج کرنے کے لیے بات بات پہ خودکشی کی دھمکی دے دیتی ہیں، مرد خودکشی کی دھمکی دیتا ہے، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. اور انسان جس بات کو بار بار زبان سے ریپیٹ کرتا ہے نا، اس پر عمل اس کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو، جس بات کو آپ زبان سے بار بار ریپیٹ کریں گے نا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر آپ سے وہ عمل کروانے کا. اس لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے کبھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دی. کوئی بھی ٹینشن ہوئی ہے نا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا. الحمدللہ اللہ نے مجھے اس نحوست سے بچایا ہوا ہے، اس دھمکی، گناہ کی دھمکی. تو اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے. جتنی بھی ٹینشن ہوئی ہے دوسرے کو ہی بولا ہے میں نے تیرے کو مار دوں گا، میں اپنے آپ کو الحمدللہ سیف گیم کھیلا ہے ہم نے. کبھی نہیں کہا کہ وہ زیادہ ٹینشن دی میں مار دوں گا اپنے آپ کو، نہ، تجھے ماروں گا اپنے آپ کو. بالکل وہ والا لطیفہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے یار، سنانے دو یار. دیکھو آپ لوگ گھر میں بھی رو رہے ہوتے ہو، ادھر آ کے بھی رو، ملک کی حالات دیکھ کے بھی رو رہے ہوتے ہو، تو لوگ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کو ہنساتے ہیں.
کیا کریں یار, اب آپ کو کہاں جاؤ گے آپ بتاؤ نا. گھر میں رو رہے ہو کہ نہیں رو رہے؟ جب میڈیا پہ جا کے ملکی حالات دیکھتے ہو تو خوش ہوتے ہو یا روتے ہو؟ وہاں الگ رونا آتا ہے. اب ملکی حالات دیکھو تو ٹینشن. اب میں یہاں بھی آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا شروع کر دوں تو کہاں جاؤ گے آپ؟ خود سوچو نا. آپ تو یہاں سے بھی توے پہ بیٹھے بیٹھے گھر جاؤ گے, کوئلے بنے ہوئے, جا کے پھر طلاقیں ہی دو گے میرا خیال ہے, اور کچھ نہیں رہ گیا. قتل کرو گے, مارو گے, خودکشیاں کرو گے. اس لیے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا خوش رہ کے سیکھ لیں کچھ چند باتیں, تو کیا خیال ہے, اچھا ہو جائے گا. ٹھنڈے ہو گئے یہاں. تو میں وہ جو بندوقیں رکھتے ہیں گھر میں, پسٹل رکھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی نہیں دیکھو, اسلحہ تو رکھنا چاہیے ڈکیتوں کو مارنے کے لیے نا. جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ بیویوں کو مار دیتے ہیں, وہ ڈکیتوں کو کم. بھائی ہر مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے, پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرانا چاہیے اپنا, دماغی ٹیسٹ. یہ کہہ رہے ہیں بھائی اسلحہ تو ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے, مسلمان کا زیور ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن مسلمان آج کل مسلمان رہا کہاں ہے؟ ڈپریشن, اسٹریس, غصے میں پاگل. یہ تو فیشن ہے آج کل, نوجوانوں کا فیشن ہے. میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر میں نہیں دیکھتا سامنے کون ہے. ابے تو سرٹیفائڈ گدھا ہے, اور اس گدھے پن کو دنیا کو دکھا بھی رہا ہے کہ میں گدھا ہوں, شو مار رہا ہے. جس برائی پہ لوگ شو مارنا شروع کر دیں تو سمجھو یہ برائی سوسائٹی میں فیشن بن کے پھیل گئی ہے. ایسے کوئی نہیں شو مارے گا, مجھے جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا غصے میں. یہ ڈائلاگ کسی فلم میں چلے گا ہی نہیں. ایسا بندہ, ایسا ہیرو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں آئے گا. اب دیکھو نا, اگر میں جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا, بات میں وہی کرتا ہوں جو سنجیدگی کی بات ہوتی ہے, جو صحیح بات ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا غصے میں بھی اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر کنٹرول تھا. فرمایا غصے میں حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا اس زبان سے. میں اور آپ تو غصہ ہوتے ہیں, اٹھا کے چیزیں پھینکتے ہیں. کبھی دیکھا سیرت نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب غصے کے آثار ہوتے, آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو جاتا, اتنا شدید غصہ, لیکن آپ کی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نہیں نکلتا. غصے میں ہی تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ کتنے پانی میں ہو. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں وہ بندوقیں نہ رکھیں, ڈاکو سے لڑیں نہ لڑیں, ایسا نہ ہو ایک دوسرے کو مار دیں. ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں. ہاں, جو اب جن کو کنٹرول ہے اپنے اوپر, وہ حفاظت کے لیے کراچی میں تو ضرور رکھیں, کیونکہ ڈاکوؤں کا راج ہے کراچی میں, اور بظاہر قریب لگ نہیں رہا کہ یہ راج کبھی ختم ہوگا. مستقبل قریب میں تو نہیں ایسا ہمیں نظر آ رہا. تو اس لیے رکھیں, ماریں ڈاکو کو, تو ڈاکو کو ماریں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی, جب بھی کسی سے ڈیبیٹ ہو, یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, جو مجھ سے عمل نہیں ہوتا لیکن پھر میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ آئندہ احتیاط کروں گا. سیکھتے سیکھتے ہی انسان سیکھتا ہے نا بھائی. ماں کی گود سے قبر تک سیکھو, کیا خیال ہے؟ تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے اس سے. اچھا, غصے کے بارے میں بڑی زبردست بات کسی نے کہی ہے کہ غصہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. غصہ اپنی حماقت پہ آتا ہے یا دوسرے کی حماقت پہ آتا ہے؟ بولو نا. اور پگھلتا کون ہے؟ ہم ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں. حماقت اس نے کی ہے اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ شوگر, بلڈ پریشر, یہ دو بڑی بیماریاں ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور ان تمام دو بڑی بیماریوں کے پیچھے غصہ ہے. خامخواہ کی سٹریس لے رہا ہوتا ہے نا آدمی غصے میں, نارمل تھوڑی ہوتا ہے. تو اب کیا کریں یار, خواتین سے میں ایک گزارش کروں گا. میں گزارش تو کر سکتا ہوں نا, آرڈر تو نہیں دے سکتا. دیکھو, مردوں میں غصہ ہمیشہ سے رہا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہے. عورتیں ہمیشہ سے مردوں کے غصے کو برداشت کرتی رہی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے ابھی غصہ ہے, تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ آدمیوں میں رہا ہے. ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ مت کرو غصہ, لیکن یہ 100% ختم ہوتا نہیں ہے, یہ رہے گا. جس کو اللہ سربراہ بناتا ہے نا, جس کو تھوڑا سا کوئی عہدہ دیتا ہے, تو وہ تھوڑا بہت اس میں اکڑ ہوتی ہے. بادشاہوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ حکمرانوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے.
جب بھی کوئی عہدہ ملتا ہے تھوڑی بہت اکڑ آتی ہے انسان میں, یہ انسان کی فطرت ہے. بہت کم ہوتے ہیں ایسے متواضع اللہ والے جو اتنا اونچا عہدہ ملنے کے بعد بھی ان میں بہت زیادہ تواضع, یہ تو 100 میں 1 ہوتے ہیں نا.